بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم کے 150 سوال آپ سے شیئر کیے تھے، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ غار ثور میں آپ علیہ السلام نے کتنی راتیں گزاری؟ غار ثور میں آپ نے 3 راتیں گزاری، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ غار ثور مکہ سے کتنی دور ہے؟ غار ثور مکہ سے 5 میل دور ہے۔ ہجرت کے سفر میں آپ علیہ السلام نے کس کی مدد لی؟ ہجرت کے سفر میں ایک کافر تھا عبداللہ بن رقیت لیثی، اس کی آپ علیہ السلام نے مدد لی۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا تھا ہجرت کے سفر میں؟ سراقہ بن مالک بن جاشم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کب پہنچے؟ سموار والے دن 8 ربیع الاول کو۔ مدینے والے آپ علیہ السلام کا کس جگہ پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے؟ حرا میں۔ قبا میں آپ علیہ السلام نے کس کے گھر قیام کیا؟ کلثوم بن ہدم، یہ راج قول ہے، اور سعد خیمہ یہ کمزور ہے، لیکن کلثوم بن ہدم یہ مشہور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن بعد مکہ سے نکلے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر کے وہاں سے نکلے تھے۔ راستے میں بریدہ اسلمہ کتنے آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہوا تھا؟ 70 آدمیوں کے ساتھ۔ قبا میں کتنے دن آپ نے قیام فرمایا؟ قبا میں 24 روز بھی آتا ہے، 10 روز بھی آتا ہے اور 14 روز بھی آتا ہے، لیکن مشہور قول 14 دن آپ نے قبا میں قیام فرمایا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے گھر قیام کیا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، اور 7 ماہ تک آپ نے ان کے گھر قیام کیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی کی نکیل کس نے پکڑی تھی؟ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی، اور آپ نے بعد کو یہ اونٹنی انہی کو عطا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت نہیں کی تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کا جو شوہر تھا ابو العاص، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ مدینہ پہنچ گئے تو یہاں سے مدینہ کے حالات اور وہاں پہ جو قبائل تھے ان کے بارے میں۔ بنو قینقاع کس کا حلیف تھا اور ان کی آبادی کتنی تھی اور کہاں تھی؟ بنو قینقاع خزرج کا حلیف تھا اور یہ اندرون شہر میں آباد تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کس کا حلیف تھا اور ان کی آبادی کہاں تھی؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر اوس کا حلیف تھا اور ان کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی۔ سب سے پہلے کون سا یہودی عالم اسلام لایا؟ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، سب سے پہلے انہوں نے اسلام لائے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی آپ نے، تو مسجد نبوی کے کتنے دروازے بنائے گئے تھے؟ 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ مسجد نبوی کی بنیاد کتنی گہری تھی؟ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی وہ 3 ہاتھ گہری تھی۔ مسجد کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ مسجد کی لمبائی اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ اذان کو خواب میں کس صحابی نے دیکھا؟ عبداللہ بن زید بن عبد الربا، انہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا اور الفاظ سنے۔ مواخات مدینہ کہاں ہوئی اور کتنے افراد شامل تھے؟ مواخات مدینہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئی اور اس میں 90 صحابہ کرام شامل تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کو کن کا بھائی بنایا گیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیعہ کا بھائی بنایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی اور حق مہر کیا رکھا تھا؟ نوات۔ نوات کہتے ہیں جن کا وزن کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو یا 1.25 تولہ سونے کے برابر ہو۔ ہجرت کے بعد کون سے صحابی عمرہ کرنے گئے اور کفار نے پکڑ لیا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کے بعد یہ مکہ میں عمرہ کرنے گئے تو امیہ بن خلف نے پھر امان دی تھی۔ پہلا سریہ کون سا تھا اور کب ہوا؟ پہلا سریہ سیف البحر تھا اور رمضان 1 ہجری کو ہوا۔
سریہ سیف البحر میں سالار کون تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے سریہ کا سالار بنایا۔ مسلمان اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 30 مسلمانوں کی تعداد تھی اور 300 کفار کی تعداد تھی، اور یہ پہلا سریہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا جھنڈا باندھا۔ سریہ سیف البحر کے علم بردار کون تھے؟ ابو مرثد کناز۔ ابو مرثد کناز یہ علم بردار تھے، اور اس سریہ سیف البحر کے جو امیر ہیں وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرا سریہ کون سا تھا؟ دوسرا سریہ رابغ تھا، اور شوال 1 ہجری کو آیا۔ کفار کے سالار اور مسلمانوں کے سالار عبید بن حارث بن مطلب، اور کفار کا سالار کون تھا دوسرے سریے میں؟ ابو سفیان۔ مسلمانوں کی تعداد 60 لوگ تھے اور کفار 200 لوگ تھے۔ اسی سریے میں ایک واقعہ پیش آیا جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے، تو 2 صحابہ کفار کے ساتھ تھے لیکن ایمان ان کا ظاہر نہیں تھا، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ ایک مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان، یہ دونوں صحابی کفار کو چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوسرے سریے میں علم بردار کون تھا؟ یعنی سریہ رابغ میں علم بردار مستہ بن اساسہ، یہ علم بردار تھے۔ سریہ خرار کا سالار کون تھا؟ تیسرے سریے کو سریہ خرار کہتے ہیں۔ اس میں سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 20 تھی۔ علم بردار کون تھے سریہ خرار کے؟ مقداد بن عمر۔ یہ وہی ہیں جو سریہ رابغ میں کفار کی طرف سے مسلمان ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پہلا غزوہ کون سا تھا؟ پہلا غزوہ ودان یا ابوا، یہ صفر 2 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ ابوا میں مدینہ کا امیر کون تھا؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ ابوا اور میدان میں امیر تھے، یعنی آپ علیہ السلام نے ان کو نائب بنایا تھا اپنے پیچھے مدینہ میں۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 70 افراد تھے۔ آپ کی یہ جو پہلی مہم تھی فوجی، آپ کی پہلی مہم غزوہ ابوا یا غزوہ ودان تھا۔ غزوہ ودان کا علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ جو پہلا سریہ ہوا تھا، سریہ جو سیف البحر ہے، اس میں بھی یہی علم بردار تھے، یہی امیر لشکر تھے، اور پہلے غزوے میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس غزوہ میں 15 دن قیام فرمایا، اور یہ پہلا غزوہ ابوا یا ودان، اس طرح اس میں آپ علیہ السلام نے شرکت کی، اور 15 دن قیام کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے۔ تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں بنائیں گے۔ السلام علیکم۔